سوشل میڈیا پر جو کہ خواتین کی تصاویر، معلومات، جو معلومات شیئر کرنے کے حوالے سے شریعت خاص طور پہ آن ٹاپ کیا حکم دیتی ہے؟ سیکنڈلی ہمیں کن پیرامیٹرز کا، کن حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ بالکل ہی نظر آتی ہیں؟ سر شریعت بہت واضح ہے. اللہ کا دین جو ہے لیلوہا کا نہاریہا، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس میں کوئی کجی کمی باقی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت یا غیر محرم کی طرف اٹھی ہوئی پہلی نظر تو اگر وہ عمدن نہیں اٹھی ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر دوسری نظر جو ہے وہ اس کے خد و خال کی طرف اٹھ رہی ہے تو یہ حرام اور ممنوع ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اسی طرح عورتوں سے بھی کہا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو دوسرے فریق سے یا غیر محرم سے جھکا کر رکھیں. اب بات یہ ہے کہ جب ایک خاتون اپنی تصویر کو اپلوڈ کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی شکل دکھانا، اپنے کپڑے دکھانا، لباس دکھانا، بناو سنگار دکھانا، یا پھر تیسرے نمبر پر اس کا اپنے فیچرز کو دکھانا یا جیسچرز کو دکھانا. اب یہ چاروں شکلوں میں، چاروں اعتبارات سے اسلام تو کسی صورت بھی اس کو انڈورس نہیں کرتا، بلکہ قطعیت کے ساتھ اس سے روکتا. اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ایک اور ایلیمنٹ بہت اہم، کہ اسی سورہ نور میں ہی اللہ تعالیٰ نے، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو زینت دی ہے، یہ جان بوجھ کر اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے. ٹھیک ہے، وہ پازیب ہو نہ ہو، لیکن بعض اوقات ایسے جوتے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف شکل کا پردہ نہیں ہے، آپ کے خد و خال کا بھی پردہ ہے، آپ کی حیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے، اور اس کو اگر آپ ظاہر کریں لوگوں کے سامنے تو پھر آپ نے لوگوں کو بھی مجرم بنایا، اور جو لوگ مجرم بنے وہ بھی تو گناہگار ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بھی اس جرم میں شراکت کی ہے. سوشل میڈیا بھلے بہت سی جدت کے نام پر بہت ساری ایک نئی چیز آ گئی ہے، لیکن اس کے لیے اصول اور ضوابط نظامی صاحب وہی ہیں جو اللہ رب العزت نے جناب سید کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیے ہیں، اور یہ دین قیامت تک کے لیے دین ہے، قیامت تک کے لیے اصول مرتب ہیں. اگر کوئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، ہمارے بعض لوگ، آخری بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یعنی خاتون کو دیکھ، مرد حضرات، تو وہ خاتون کی تصویر، اس کی ویڈیو، اور مختلف آج کل آپ کو پتہ ہے ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ شاید یہ گناہ گاری نہیں ہے. گناہ گاری نہیں ہے؟ ہاں، بعض لوگ یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہے یار، یہ الاؤڈ ہے، اتنا ٹھیک ہے، اتنا جائز ہے. اچھا، لوگوں نے اپنے ذہنوں میں عام طور پر یہ حدود متعین کر رکھی ہیں. بات ہو رہی ہے اس طبقے کی کہ جو اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وہ فیضیاب ہوتا ہے ان اشیاء سے، ان چیزوں سے جو کنٹینٹ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے وہ محظوظ ہوتا ہے. اور پھر اس میں اگر آپ نے سوشل میڈیا کی سر بات کی ہی ہے تو یہ بھی بات طے ہو جائے، یہ بات بھی بڑی واضح رہے کہ یعنی کسی کی ڈی پی میں جھانکنا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور کسی کی تصویر کو باقاعدہ سے دیکھنا. بہرحال بعض لوگ، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تصویر کو دیکھنا اور چیز ہے. سوشل میڈیا ایک بہت اچھا ٹول تھا کمیونیکیشن کا، اور ہم کرنا تو چاہیے تھا، یا ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوسائٹی کی پازیٹیوٹی، سوسائٹی کی اچھی چیزیں اس کے ذریعے ہائی لائٹ ہوتی، اور ہمارا اوور آل سوشل میڈیا جو ہے نا ایک پازیٹیو امیج دے رہا ہوتا، ہم سوسائٹی پہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ڈال رہا ہوتا. لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں نا تو ہمارے ہاں کم سے کم یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو جو ایسے لوگ تھے یا ایسے سیکٹرز تھے یا کچھ نیگیٹو جن کی ذہنیت تھی، انہوں نے زیادہ ایکٹیولی یوز کر لیا ہے. اور آج ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہمیں نہ صرف خواتین کے حوالے سے، ہمیں بچوں کے حوالے سے، ہمیں ویسے سوسائٹی نارمز کے حوالے سے سوشل میڈیا کوئی پازیٹیو امیج نہیں دے رہا. یعنی یہاں پہ اب پازیٹیو چیز ڈالیں گے تو اس کی ریچ اتنی ریچ بھی نہیں ہے، اور ایون لیکن وہی لوگ جہاں کوئی ایسی چیز ڈالے گا، مطلب آپ حیران ہوں گے، مطلب ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ بہت سے لوگ پازیٹیو ذہن سے آئے، شاید کچھ نعت کے لیے آ گیا، کوئی کہتا تھا جی میں کوئی پازیٹیو چیز، لیکن وہ یہاں پہ جیسے ہی آئے تو وہ کہیں اور طرف نکل گئے.
मतलब कई लोग फैमिली व्लॉगिंग में आ गए, कई ख़वातीन आई। मैं कल भी एक देख रहा था चीज़ कि जो वो उनका स्टार्ट ये था कि वो नात पढ़ती थी, कोई फीमेल के बारे में था, लेकिन वो पॉडकास्टर फिर अब दिखा रहा था कि आप कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आ गई। अब यानी अब हम नाम तो नहीं लेते कि एक व्लॉगर कह लें या टिकटॉकर, उसका 2-3 दिन पहले ही वो बड़ा इशू हुआ, ट्रेंड भी बना कि उसने कहा कि जी मेरे सारे ख्वाब इसने पूरे किए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की किसी ऐप और उस पर लाइव आना वगैरह। हाँ जी, यानी वो इनकम से, अच्छा ये इंस्पिरेशन जा रही है। और आप बड़े हैरान होंगे, मतलब मैं कल सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं होता ये कोई खिलाफ में या कोई तन्हा या कोई ऐसे अजनबी लोग तो नहीं है कि जो कहीं होते ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होते हैं, जी जी, इन्हीं के फैमिली होती है, इन्हीं के भाई भी होते हैं, इन्हीं के बाप भी होते हैं। और आप ये हकीकत देखें, और बड़ी अफसोसनाक हकीकत ये है कि बहुत से केसेस में आपको पता चलता है कि भाई बाप या बहुत करीबी अजीज, हत्ता के माँ, यानी एक ये भी पिछले दिनों ही बल्कि एक वीलॉग आया कि वो माँ और बेटी इकट्ठे बनाते थे और अब कुछ और तरह के उनकी वीडियोस आ गई। तो ये ऐसा ही है